یہ جج صاحب کو بھی دھمکی ہے کہ چپ کر کے ضمانت دیتے ہو کہ نہیں ورنہ ہم آ رہے ہیں. کیا جیل پہ آپ نے حملہ کرنا ہے؟ تو وہ رپورٹر کا تھا بیچارہ بھائی، چھوٹا سا بچہ تھا کوئی. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے ان کو مکافات عمل کا سامنا ہے. انہوں نے اس وقت بیٹے کو روک لیا ہوتا جب وہ جو ہے وہ مامے کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ پورے ملک کو آگ لگانے کو تلا ہوا، اور وہ باقاعدہ طور پر دھمکیاں دیتی بھی پائی گئی. اس طرح سے عوامی رابطہ مہم جو ہے اس کو چلایا جائے گا. ان کی ٹون جو ہے اس کے اندر ایک غرور، تکبر، رئیست ادارہ جو ہے ان کے اعمال سے شرمندہ ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کی جو دوائی ہے وہ دینے کا خدشہ ہے. اور سم ٹائم انسان کے منہ سے سچ جو ہے نا وہ رفلی نکل آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تزمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حد سے خدمت ہوں، اور آج بھی میں گاڑی میں ہوں کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آج صبح جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی. آج ان کی میٹنگ تھی لاہور ڈویژن کے تمام ایم پی ایز، ایم این ایز اور تنظیمی عہدیداران کے ساتھ، جس میں 21 اکتوبر کے حوالے سے جو میاں صاحب کے استقبال کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں لاہور ڈویژن کے حوالے سے، اس پہ جو ہے وہ فائنل ان کو گائیڈ لائنز دی گئیں. ان کو جو ہے مختلف ڈسکشنز ہوئیں، جلسہ گاہ میں کیسے پہنچا جائے گا، ٹریفک کے انتظامات کیا ہوں گے، چونکہ ایک بڑا جلسہ جب ہوتا ہے تو ٹریفک کے بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اور پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہمارا 13 دسمبر کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا تو پورا جو چوک ہو گیا تھا، جو مینار پاکستان کا جو پل ہے، جو آزادی چوک ہے، اور وہاں سے پھر آگے موو کرنا مشکل تھا. سو اس حوالے سے مختلف تجاویز تھیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور ایک جو ہے وہ کس طرح سے عوامی رابطہ مہم جو ہے اس کو چلایا جائے گا، کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے گا، اور بہت جوش و خروش جو ہے وہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے. آج ہم نے کرنی ہے 2 عدد باتیں. اور 2 عدد باتیں پہلے تو یہ ہے کہ ایک نیا جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پھر شاہد میتلا صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے مجھے بہت ساری چیزوں پہ اختلاف ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو مکافات عمل کا سامنا ہے، اور جو ہے وہ علیمہ باجی کچھ کہتی پھر رہی ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کچھ کہتی پھر رہی ہیں. اور علیمہ باجی تو مطلب اتنی زیادہ آپے سے باہر ہو گئی ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے جیسے حسان نیازی کی روح ان کے اندر جو ہے وہ اتر گئی ہے. اور حسان نیازی یاد ہے نا، جو آج بہت مظلوم ہیں، جن کے لیے فیض اللہ نیازی سب جو ظاہر ہے والد ہے ان بیچاروں کی تو مجبوری ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. کاش انہوں نے اس وقت بیٹے کو روک لیا ہوتا جب وہ جو ہے وہ مامے کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ پورے ملک کو آگ لگانے پہ تلا ہوا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا، غنڈہ گردی کرتا تھا. سو آج وہ لگا کہ علیمہ باجی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ حسان نیازی کی روح جو ہے حلول کر گئی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر دھمکیاں دیتی بھی پائی گئی. ہاں جی، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلے شروع کر لیتے ہیں جنرل باجوہ صاحب سے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں یہ انہوں نے جو پھر سے شاہد میتلا صاحب ہے، اللہ جانے ان کا کیا تعلق ہے میتلا صاحب سے، ان کو پج کے انٹرویو دیتے ہیں وہ، ویسے آپس کی بات ہے. اور پہلے بھی آپ کو پتا ہے 1-2 انٹرویوز جو ان کو آئے ہیں وہ میتلا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی انٹرویو ہوتے ہیں کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں. تو اب بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی سافٹ سی جو ہے وہ دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہے وہ فوج اپنے سابق آرمی چیف جو ہے ان کے اوپر کوئی بات برداشت نہیں کرتی، اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ہمارے خلاف بیانیہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی پرویز مشرف کے جو ہے وہ بارے میں جب انہوں نے یہ کیس چلایا تو پھر اس کا انجام کیا ہوا. اب یہ بڑی سافٹ سی دھمکی ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو. اور مجھے ٹون پہ بہت اعتراض ہے. ان کی ٹون جو ہے اس کے اندر ایک غرور، تکبر اور ایک انٹچیبل والی فیلنگ ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم کچھ بھی کریں کیونکہ ہم سابق آرمی چیف ہیں، ہم قانون، ہم آئین کو توڑ دیں مشرف کی طرح، ہم وزیر اعظم جو ہے الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کو ہائی جیکر بنا لیں، ہم اس کو اٹک قلعے میں پھینک لیں، ہم جو ہے ملک کی تباہی بربادی پھیر دیں، پھر اس کے بعد ہم پروجیکٹ عمران خان کو لے آئیں. اور سنا ہے کہ یہ صحافیوں کو انسٹرکشنز آ گئی ہیں کہ جی وہ آپ جو ہے یونیفارم کے اندر جو ہے وہ ان کی تصویریں نہ چلائے، باجوہ صاحب کی، فیض حمید کی، ان کی بغیر یونیفارم کی تصویریں جو ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ خود فوج رئیست ادارہ جو ہے ان کے اعمال سے شرمندہ ہے. لیکن وہ جیسے باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے ہمارے اچھے برے اعمال جو ہیں وہ ہم نے فوج کے گلے میں ڈالنے ہیں، اور فوج وہ ڈھول لے کے پھرے اور وہ ڈھول بجاتی رہے. مجھے اعتراض ہے اس کے اوپر. ایک تو یہ جو ایک فیلنگ ہے کہ فوجی جو ہے یا آرمی چیف جو ہے وہ جو بھی غلط ملت کام کرے اس کو آپ کو
ہنس کے نظر انداز کر دینا چاہیے، چونکہ وہ فوج نے کیا تھا. اب بیشک اس کے کانسیکوینسز آپ نے بہت سارے بھگتے، ملک جو ہے وہ پیچھے چلا گیا، ہماری ترقی رک گئی، پاکستان جو ہے اس کے اندر بربادی کا جو ہے وہ سما ہو گیا، بٹ وہ بھول جانا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے، ان کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. اس ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے، اس کے لیے میاں نواز شریف صاحب جیسا مدبر سیاستدان کافی ہے. وہ پہلے بھی پاکستان کو مشکل حالات سے نکالتے رہے اور اب بھی وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. اس لیے باجوہ صاحب جو ہے وہ اپنی کھال بچانے کی کوشش نہ کرے. کاش ان کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کاروائی کبھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. کم از کم شرمندگی محسوس کر لیں، کم از کم معافی مانگ لیں قوم سے جو حرکتیں آپ نے کی ہیں وہ اس کے بھی نہیں ہے. اور آج بھی انداز بے نیازی یہ ہے کہ جو بھی ہم نے کیا ہے، فوج چکے ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہم اس کے سابق آرمی چیف ہے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی نہیں پوچھ سکتا. یہ میرے لیے تو کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے سوچنے سمجھنے کے لیے کہ جمہوری پاکستان میں آپ رہتے ہو اور آپ کہیں کہ ہم نے جو اچھے برے اعمال کیے ہیں، چونکہ ہم سابق آرمی چیف ہیں تو اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب آگے جاتے ہیں مکافات عمل. بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور وہ کہتی ہیں کہ جی میرے میاں کی جان کو خطرہ ہے، ان کو گھر کا کھانا دیا جائے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کوئی زہر دیا جائے گا یا ان کی جان کو خطرہ ہے. اس کو جو ہے وہ انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے. اس کے اوپر کل فیصل ووڈا نے جو ہے وہ ARY پہ غالباً ایک کسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو دل کا عارضہ ہے اور وہ دل کے بیماری ان کو موجود ہے. اس کے اوپر شہباز گل صاحب کو بہت پریشانی ہوئی، باہر بیٹھ کے، کار نہیں آ کے، مطلب باہر بیٹھ کے ان کو بہت پریشانی ہوئی. اور انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی خطرناک بات ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کی جو دوائی ہے وہ دینے کا خدشہ ہے. اب اس سے آپ کو کچھ سمجھ آئی بات؟ مجھے تو آئی. اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو مکافات عمل میں نے کہا، بشرا بی بی صاحبہ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ کی بیوی، جب وہ باہر کھڑی ہو کر جیل کے باہر جو ہے وہ روتی رہی تھی اور وہ کری تھی 2 دن سے رانا ثناء اللہ کو کھانا نہیں دیا گیا تھا. جب ان کو ریسٹ کیا تو ان کو 2 دن تک کھانا نہیں دیا گیا تھا، ان کو دوائی نہیں دی جاتی تھی، ان کو جو ہے وہ بہت برے حال میں رکھا گیا تھا، اور سبھی کو رکھا گیا تھا. وہ رانا ثناء اللہ ہوں، احسن اقبال ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، مریم نواز ہوں، ایون میاں صاحب جو ہیں ان کی ظاہر ہے کچھ میڈیکل پرابلمز تھیں، تو وہ ان کو زندہ رکھنے کے لیے وہ میڈیکل پرابلمز جو ہے ان کا تھوڑا دھیان ان کو رکھنا پڑتا تھا. بٹ یہ زہر والی سٹوری جو ہے یہ آخر کیسے پتہ چلی؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو کوئی دوائی دی گئی تھی، ان کا کھانا گھر کا بند کر دیا گیا تھا؟ کیا بشرا بی بی صاحبہ کو وقت یاد ہے جب وہ فرعون کی بیوی تھی اور ان کو دوسروں کی بیویاں روتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی، ان کو جو ہے دوسروں کو بیماریاں نظر نہیں آتی تھیں؟ اور یہاں تو عمران خان ہٹا کٹا ہے، خود کہہ رہے ہیں ہٹا کٹا ہے. اور جو ہے وہ اس کو پہلے تو کیوں کے کھانے اور مٹن اور وہ سب کچھ ملتا ہوتا تھا، اب اللہ جانے کس چیز کا رونا دھونا ہے. اور ابھی تو یہ ون سائیڈڈ رونا دھونا ہے نا. ابھی چاہیے جیل حکام کو کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ دیں، اور میرے خیال ہے ابھی پٹیشن جب لگے گی جیل حکام سے جواب مانگا جائے گا، وہ رپورٹ جمع کرائیں گے کہ اتنے کڑے کڑے جو ہے وہ کھابے مل رہے ہیں عمران خان صاحب کو. اور آپ کو پتہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ جھوٹی جیل کی جو ہے وہ مسیسپی جو ہے امریکن ریاست ہے، اس کی جو ہے وہ ایک جیل کی تصویر لگا کے سارے نے کہا یہ عمران خان کا، ہائے اللہ جی یہ عمران خان کا جو ہے یہ جیل کا عقوبت خانہ بندہ. پوچھے آپ کو پتا ہے کہ جیل کی مطلب ویسینٹی کے اندر بھی آپ ٹیلی فون نہیں لے جا سکتے، تو تصویر کھینچنا تو بہت ہی دور کی بات ہے. بہرحال یہ پروپیگنڈا ان پہ ختم ہے نا، یہ کر سکتے. دوسری بات لیما باجی، اب ویسے پہلے یہ تو نہیں سمجھ آتی، لیما باجی جب مل کے آئی تھی آپ کو یاد ہے نا، وہ کہتی تھی کہ بہت ہائی اسپرٹس میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، عمران خان خوش و خرم. جب بشرا بی بی صاحبہ جو آتی ہے وہ پٹیشن ڈالتی ہے، وہ کہتی ہیں ڈولے بھی کٹ ہو گئے ہیں، وہ کہتی ہیں کمزور بہت ہو گئے ہیں، ان کو پریشانی بہت ہے جیل کے اندر. تو یہ جو ہے پہلے خدا دا واسطہ جی پہلے گھر بہ کے طے کر لو تہاڈا مسئلہ کی ہے اور ایکچولی آپ نے کیا لائن لینی ہے. اب علیمہ باجی جو ہے وہ کل ایک جو ہے وہ رپورٹر کٹ تھا بیچارہ بھائی، چھوٹا سا بچہ تھا کوئی، اور وہ جو ہے نا وہ زیادہ سپورٹر لگا وہ جو عمران خان، وہ خود منہ میں الفاظ ڈال رہا ہے علیمہ باجی کا. وہ پھر یہ تھا نا، تو پھر آپ یہ بتائیں نا، پھر وہ جو ہے نا وہ یہ نواز شریف کو جو ہے وہ دی گئی تھی نا سہولیات، تو وہ عمران خان کو کیوں نہیں مل رہی؟ اور اس کے اندر علیمہ باجی نے بڑی خطرناک 2-3 باتیں کی، اور یاد رکھنا چاہیے ہماری المعروف سلائی مشینوں والی علیمہ باجی. ہاں جی وہ تو علیمہ باجی جو ہے انہوں نے بڑی، باقی تو انہوں نے جو باتیں کی سو کی، انہوں نے 2-3 عجیب و غریب جملے بولے، اور سم ٹائم انسان کے منہ سے سچ جو ہے نا وہ رفلی نکل آتا ہے.
انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ جج صاحب جو ہے اگر انصاف نہیں دیں گے ہمیں اور عمران خان کو رہا نہیں کریں گے پھر ہمیں رہا کرانا پڑے گا، پھر ہمیں گھر سے باہر جو ہے لوگوں کو نکلنا ہوگا اور پھر ہمیں جا کر عمران خان کو چھڑانا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیسے جا کے چھڑائیں گے عمران خان کو؟ کیا جیل پہ آپ نے حملہ کرنا ہے؟ اور چونکہ جیل میں ہے عمران خان تو جیل پہ ہی حملہ ہوگا تو وہ چھوٹیں گے نا، بقول آپ کے آپ جا کے چھڑا کے لائیں گی۔ تو یہ 9 مئی کی پلاننگ ہے، کوئی ایک اور نئی 9 مئی کرنا چاہتی ہیں، کوئی اور جو ہے وہ خانہ جنگی ملک کے اندر کرانا چاہتی ہیں کہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ یہ دونوں بلکہ تینوں بہنیں جو ہے یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھی، مقاعدہ ہلہ شری دے رہی تھی جو ہے وہ موب کو، اور اس کے بعد معصوم بن گئی۔ ہم تو منع کر رہے تھے، ہم تو صرف موجود تھے، ہم تو منع کر رہے تھے، اور اب پھر جو ہے وہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ دوسروں کے غریبوں کے بچے جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔ لگے نا بی بی آپ آگے، اپنی اولاد کو لگائیں ساتھ آگے، اپنے آپ لوگوں کے بچے باہر پڑھتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو جو ہے آپ جو ہے وہ دھکے کھانے کے لیے آپ ان کو عمران خان کی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ایک جو ہے وہ نیا پروگرام جو ہے وہ بنا رہی ہے شاید، اور ان کے مطابق لوگوں کو گھروں سے باہر نکل آنا چاہیے اور گھروں سے باہر نکل کر جو ہے وہ عمران خان کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جج صاحب کو بھی دھمکی ہے کہ چپ کر کے ضمانت دیتے ہو کہ نہیں ورنہ ہم آ رہے ہیں، لیکن باجی لیما کو غلط فہمی ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے سورما تھے وہ بھی اب جو ہے وہ باہر نہیں ہیں، اور جو لوگ ہیں انہوں نے بھی سبق سیکھ لیا ہے کہ اس شخص کو اور اس شخص کی سیاست کے لیے اپنے بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور نہ کسی کو بزرگوں کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو ایسے استعمال ہونے دینا چاہیے۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ اب بھی اپنی آنکھیں کھولے، اور کوئی بھی شخص جو ہے پاکستانی بچے جو ہیں وہ اس شخص کی اور اس شخص کی فیملی کی جو ایک جو سیاست کے لیے لوگوں کو بچوں کو استعمال کرنے کی روایت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔